بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ یوکرین کے 2 Mi-24 ہیلی کاپٹرز نے روس کے اندر ایک آئل ڈپو کے اوپر حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ وہ جو تھا وہ بیسیکلی یوکرین کا روس کے اندر جا کے کارروائی کرنے کا کوئی پہلا واقعہ تھا، لیکن اب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد یوکرین نے روس کے اندر اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ مزید بڑھا دی ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین نے روس کا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہوا ہے، روس کے بہت سے ٹینکس جو ہے وہ یوکرین نے تباہ کر دیے ہیں، لیکن اب یوکرین نے اپنے ہیلی کاپٹرز جو ہیں ان کو روس کے اندر بھیجنا شروع کر دیا۔ اب ہوا کچھ یوں، 14 اپریل کو دونوں ممالک کی سرحد کے قریب ایک روسی گاؤں پر یوکرین کے 2 Mi-8 ہیلی کاپٹروں کے حملے کے بعد مبینہ طور پر ایک طیارے کو روسی S-400 لانگ رینج کے فضائی دفاعی نظام سسٹم نے مار گرایا۔ اب یہ تو ہے خبر۔ اب یہ جو Mi-8 ہیلی کاپٹر ہے نا، یہ بہت پرانا ہیلی کاپٹر ہے۔ اس کا ایک نیا ورژن آ چکا ہوا ہے جس کو آپ Mi-17 کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان آرمی بھی اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتی ہے، ایکسٹینسیولی یوز کرتی ہے۔ Mi-17 ہیلی کاپٹر کو ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر ہے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کو آپ گن شپ کے اندر بھی چینج کر سکتے ہیں، اس طرح سے نہیں، کیونکہ اس کا جو پرائمری رول ہے وہ تو ٹرانسپورٹ کا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ مختلف چھوٹے قسم کے ویپنز جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اب 2 یوکرین کے Mi-8 ہیلی کاپٹرز نے روس کے ایک گاؤں کے اوپر حملہ کیا۔ ان ہیلی کاپٹرز کو رشیا کے S-400 سسٹم نے ڈیٹیکٹ کیا اور ان میں سے ایک Mi-8 ہیلی کاپٹر کو اس S-400 سسٹم نے مار گرایا۔ 15 اپریل کو روس کی وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق ہیلی کاپٹر کو یوکرین میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ مار گرایا گیا۔ یوکرین کے ان Mi-8 ہیلی کاپٹر نے روس کے ایک برینسک ریجن میں کلیمور گاؤں کے اوپر حملہ کیا اور اپنے جو ٹارگٹس وہ لے کے آئے تھے ان کے اوپر انہوں نے 6 میزائل جو ہیں وہ داغے، جس سے 7 افراد جو تھے وہ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے ہیلی کاپٹر نے کم اونچائی پر فائر کیا۔ روس نے اس حملے کے جواب میں کہا ہے کہ اگر اس طرح کے حملے جاری رہے تو وہ کیف کے اوپر جو ہے وہ اپنے حملے جو ہے ان کو بڑھا دے گا، اور روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی سرزمین پر کیف کی قوم پرست حکومت کی طرف سے کیے گئے کسی بھی دہشت گردانہ حملوں اور تخریب کاری کی کارروائیوں کے جواب میں ہوں گے۔ رشیا اپنی فضائی حدود کی دفاع کے لیے S-400 سسٹم کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ دیکھیں، امریکنز اور رشینز کی جو ٹیکٹکس تھی نا، دونوں کے اندر بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ امریکنز جو ہیں ان کے پاس اتنے اچھے سرفیس ٹو ایئر میزائلز نہیں ہیں۔ ابھی بھی امریکہ کے پاس شاید ایک ہی پیٹریوٹ سسٹم ہے جس کو وہ آج تک استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپ گریڈ ضرور کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں رشیا اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائل کی تعداد میں نہ صرف اضافہ کرتا چلا آیا ہے بلکہ اس نے ان کو بہت زیادہ ماڈرنائز بھی کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کی سب سے بڑی ریزن تو رشیا کی جیو پالیٹکس ہے۔ رشیا کا اتنا بڑا سائز ہے جس کو رشیا کسی بھی صورت میں فائٹر جیٹس کے ساتھ جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ رشیا کو اپنے اتنے بڑے ایریے کی پروٹیکشن کے لیے آل ٹائم ریڈی سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہے وہ رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ جتنا بڑا رشیا کا سائز ہے اب اتنی زیادہ ایئر بیسز رشیا کے مختلف ایریا کے اندر نہیں بنا سکتے، اتنے زیادہ ایریا کے اندر اتنی زیادہ مین پاور آپ اپنے ایئر ڈیفنس کے لیے نہیں رکھ سکتے، جبکہ آپ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے۔ تو اس کے لیے رشیا کیا کرتا ہے، اس نے مختلف اور اچھے قسم کے سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ انسٹال کر رکھے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ریڈی ٹو لانچ ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی آپریٹر بیٹھا ہوا ہے تو ایک بٹن کے پریس کرنے سے وہ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پائلٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو ان فائٹر جیٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بعد ان فائٹر جیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو کرو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے جسٹ ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو ہے وہ پلیس کرنا ہے ایک ایریا کے اندر، اور ایک خاص قسم کا ایریا جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر دے گا۔ جبکہ دوسری طرف امریکنز جو ہیں انہوں نے سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی طرف اتنا زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ امریکہ کے جو ہمسائے ہیں اس کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک طرف اس کے کینیڈا ہے، ایک طرف اس کے جو ہے وہ میکسیکو ہے۔ آلدو امریکہ کے پاس اس وقت ایئر نیشنل گارڈ موجود ہے، لیکن جو کہ امریکہ کے انٹرنل ایئر سپیس کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کو اتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایکسپورٹ پرپزز کے لیے امریکہ جو ہے وہ پیٹریوٹ سسٹم کو استعمال کرتا ہے، اس کو اس نے اپ گریڈ کیا۔ لیکن رشیا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن رشیا کا جو سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ وہ اس کو ایکسپورٹ کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اینی وے، اپنے ٹاپک کی طرف ہی رہتے ہیں، تو آئی بلیو کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ رشیا نے اپنے S-400 سسٹم کو اس جنگ کے اندر استعمال کیا اور سکسیسفلی استعمال کیا۔ اس S-400 سسٹم کو رشیا کے ملٹری کے اندر 2007 میں انڈکٹ کیا گیا تھا، اور خاص طور پہ اس کو رشیا کے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر جو کہ نیٹو ممالک کے ساتھ جا کے لگتے ہیں وہاں پہ تعینات کیا گیا تھا، کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیٹو کے پاس رشیا سے زیادہ جو ہے وہ جہاز موجود ہیں۔ سوفسٹیکیٹڈ جہاز جو نیٹو کے پاس ہیں وہ رشین جہازوں سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رشیا نے یہ S-400 سسٹم جو ہیں اپنے
वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ज्यादा लगाए हुए हैं। इस S-400 सिस्टम ने यूक्रेन में अपनी पहली जंगी मसरूफियात देखी, जिसमें जंग के इब्तदाई दिनों में बेलारूस के इलाके से यूक्रेनी फजाइया के Su-27 लड़ाका तैयारा को कीव पर मार गिराना भी शामिल है। इस सिस्टम की जो कुछ खास बातें हैं उनके अंदर इस सिस्टम की हाई मोबिलिटी, इसकी हाई सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसके अंदर 600 किलोमीटर तक की इसके रेडार्स की डिटेक्शन है। इतनी ज्यादा डिटेक्शन रेंज किसी ऐसे जहाज के लिए है जिसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो है वो काफी ज्यादा हो। और इस मिसाइल सिस्टम के अंदर 3-4 किस्म के मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक मिसाइल की रेंज जो है उसको कहा जाता है कि वो 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। लेकिन वो मिसाइल जो है वो बहुत ज्यादा मैनूवरेबल नहीं है। आप ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि वो सीधा सीधा जाके तो अपने टारगेट को हिट कर सकता है। यानी कि अगर टारगेट बहुत ज्यादा मैनूवरेबल होगा, जैसा कि एक फाइटर जेट होता है, तो वो ऐसे बहुत ज्यादा हाईली मैनूवरेबल टारगेट को 400 किलोमीटर दूर जाके हिट नहीं कर सकता। 400 किलोमीटर दूर वाला जो मिसाइल है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, बड़े बड़े एयर रिफिलिंग टैंकर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और एवैक्स जहाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस S-400 सिस्टम की एक बड़ी बात ये भी है कि ये एक वक्त के अंदर 80 तैयारों को जो है वो टारगेट कर सकता है, यानी कि 80 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। और इस S-400 सिस्टम से बचने के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स ने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए उनके अंदर एक ये भी था, उन्होंने लो लेवल फ्लाइंग जो है वो शुरू कर दी। लो लेवल फ्लाइंग के अपने कुछ नुकसानात होते हैं कि जहाज की जो रेंज है वो स्टेटेड रेंज से कम हो जाती है, लेकिन उसका एक ये फायदा होता है कि आपका जहाज जो है वो किसी भी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की जद में आने से बच जाता है। और S-400 सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है कि S-400 सिस्टम और S-300V4 सिस्टम बेहतर तौर पर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को जो है वो निशाना बना सकते हैं बनिस्बत रोटरी विंग यानी कि हेलीकॉप्टर्स के। इस सूरत में हम देखते हैं एक S-400 सिस्टम ने Mi-8 हेलीकॉप्टर को जो है वो मार गिराया। ये भी जानते हैं कि Mi-8 हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं। अब मुख्तलिफ मिलिटरीज जो है वो इस Mi-8 हेलीकॉप्टर की नई फॉर्म और जदीद फॉर्म आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल कर रही हैं। यूक्रेन ने अपने डिफेंस के ऊपर को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसने ये Mi-8 हेलीकॉप्टर जो है वो आज तक इस्तेमाल करता चला रहा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन S-400 सिस्टम के ऊपर, जिसको यूक्रेन की जंग के अंदर आई बिलीव दूसरी दफा इस्तेमाल किया गया। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन और न्यूज जो है ये पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।